السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ شنگن کے اندر جو بعد میں کنٹریز آئیں، یورپین کنٹری جو کہ رشیا سے آزاد ہوئیں، وہ کافی کمزور کنٹریز تھیں۔ آج بھی وہ کمزور ہیں بنسبت جو اولڈ شنگن کی کنٹریز ہیں ان سے۔ ان لوگوں نے بہت تکلیفیں بھی دیکھیں۔ بہرحال میرا ٹاپک یہ تو نہیں ہے، ٹاپک تو ہمارا ہے ورک ویزے کا، تو میں اسی طرف چلتا ہوں۔ بتانے کا یہ مقصد ہے ان کنٹریوں کے بارے میں کہ وہ لوگ، وہ کنٹریز جو کہ رشیا سے آزاد ہوئیں، نیو شنگن میں آنے والی کنٹریز جو تھیں یا ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ رچ کنٹریاں جو ہے شنگن کی، وہاں پہ آ کے وہ موو کر گئے ہوئے ہیں اپنی اپنی کنٹریوں سے۔ کیوں کہ وہاں پہ اتنے وسائل نہیں تھے، کیونکہ ان کو آزاد ہوئے بھی تقریباً 22 سال کے قریب جو ہے ہو چکے ہیں۔ تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے ترقی کرنا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، آپ کی بھی خواہش ہوگی ہم بھی کسی بڑی کنٹری میں جائیں اور وہاں پہ اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، ہمارا بھی مستقبل اچھا ہو۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح ان کی بھی خواہش ہے۔ وہ لوگ بھی اپنی کنٹریز سے موو کر کے تو دوسری کنٹریز میں آ گئے، جو بڑی کنٹریز ہیں جہاں پہ سیلریز بہت اچھی ہیں، آج بھی اچھی ہیں، اس وقت بھی اچھی تھیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ اب قلت ہے، ورکر کی قلت ہے۔ ہمارے ایشیا میں جیسے کہ بہت سارے ورکرز جو ہیں انڈیا سے آتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، مدد جتنے بھی نام لے لیں اب ان کنٹریوں کے، وہاں سے لوگ آ کے کام کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ والی جو کنٹریز ہیں جن کو ان کے مقامی لوگ چھوڑ چکے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی ہیں، کیونکہ ان کے حساب سے وہاں پہ ان کی سیلری اچھی ہے۔ اگر آپ اپنی کنٹریز کے اندر $300 پر منتھ لے رہے ہیں سیلری، تو یہاں پہ آپ آگے 700، 800، 900، 1000 یورو بھی سیلری لیتے ہیں، لے رہے ہیں۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کنٹریوں کے اندر اب جاب جو ہے اویلیبل ہے، اور جو یہ سال نیا آیا ہے یہ سب کو مبارک ہو، اور اس سال کے اندر بہت ساری جابس نکلی ہیں۔ اسی طرح لیتھوینیا میں بھی بہت ساری جابس نکلی ہیں۔ بعض ایسی کنٹریز ہیں جن کنٹریوں کے اندر لیتھوینیا کی ایمبیسیز نہیں ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے، 2 طریقے ہیں ان کے پاس۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آن لائن اپلائی کریں، ہوگا آن لائن ہی اپلائی آپ کا ویزا، تو پھر آپ کو دوسری کنٹری جہاں پہ ان کی ایمبیسی ہے وہاں سے جا کے یا تو ویزا سٹیمپ کرانا پڑے گا یا پھر آن لائن ہی ویزا ہوگا۔ اس کے اوپر میں نے ایک بہت سستی سی ویڈیو بنائی تھی چند دن پہلے، اسٹڈی ویزا ود ورک ویزا۔ میں اس کا بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہ بھی دیکھیے جن لوگوں نے نہیں دیکھی۔ وہ بہت آسان طریقہ کار ہے اور اپنے آپ کو سیٹل کرنے کا بہت اچھا راستہ ہے۔ ایک تو بہت کم پیسے لگیں گے اس کے اوپر، اور دوسرا آپ کو جاب بھی ملے گی۔ جو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ بچے اسٹڈی بھی کر پائیں گے اور اپنی جاب بھی فل ٹائم جاب کر سکیں گے۔ پیسہ کما رہے ہیں لیتھوینیا میں لوگ رہ کر، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بالکل بھوک ننگ ہے، نہیں، اچھی سیلریز ہیں۔ اس وقت جو ان کو ضرورت ہے لیتھوینیا میں، ٹرک ڈرائیور کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو کہ انٹرنیشنل ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل مینز کہ جو شنگن یورپ کے اندر آ جا سکیں۔ 2 سال کا کم سے کم ان کو ایکسپیرینس چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ڈائریکٹ اپلائی آپ کریں گے
تو کیونکہ پوری دنیا سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی جابس اویلیبل ہیں، تو ہر طرف سے اپلیکیشنز آتی ہیں اور بہت دفعہ سننے میں بھی آیا ہے کہ جی ہمیں اتنی دیر ہو گئی، ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ اس کی وجہ بھی ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو آپ کو وہ جواب نہیں دیتے۔ تیسری ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو اپلیکیشن لکھنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا، کام آپ کچھ اور جانتے ہیں، سی وی آپ کسی اور چیز کی بھیج رہے ہیں، جو کہ وہ جانچ جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اناڑی آدمی ہے، تو وہ ان کو ضرورت نہیں رہتی کہ وہ آپ کو جواب دیں۔ تو بہتر ہے کہ جب بھی آپ اپلائی کریں، اپنے کام سے ریلیٹڈ ہی جو ہے وہ آپ اپلائی کریں۔ اچھا جی، ویلڈر کی ضرورت ہے، ٹرک ڈرائیور، بس ڈرائیور، انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس ہونا لازمی ہے۔ یہاں پہنچ کر جب آپ آئیں گے تو آپ کو کچھ ٹریننگ بھی دی جائے گی ڈرائیونگ کو، خاص طور پہ کیونکہ کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی کنٹریز میں نہیں ہوتے اور یہاں پہ وہ لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل ڈرائیونگ کرنی ہے، اس لیے وہ 1-2-3 دن کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ ویب سائٹ میں دے رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر، کوشش کریں کہ آپ کسی ایجنسی کے تھرو ورک ویزا اپلائی کریں۔ کیوں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ اپلائی کریں۔ بھائی اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں کچھ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ایجنسیز کے ویب سائٹس دے رہا ہوں۔ پیسے وہ تھوڑے بہت شاید آپ سے لیں گے، ظاہر ہے ہر بندہ کام اگر کرتا ہے تو وہ پیسے کے لیے کرتا ہے، تو اسی طرح وہاں پہ بھی ایجنسیز کھول رکھی ہیں، تو اسی لیے کھولی ہے کہ وہ کچھ کمائیں وہ بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ جب آپ کا کام کریں گے تو وہ خود سے کریں گے، آپ کی اسکل کی جاب جو ہے، آپ کی جو جاب ہے وہ آپ کو ڈھونڈ کے دیں گے، یہ پھر ان کی ڈیوٹی ہو جائے گی، کیونکہ وہ آپ کو پہلے بتا دیں گے کہ ہمیں اتنے پیسے ہم لیں گے بھائی، تو ہم آپ کے لیے اپلائی کریں گے۔ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپلائی کروانا چاہیں یا نہ آپ اپلائی کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہوگی، کتنے پیسے وہ لیتے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کیونکہ یہاں پہ بھی ایجنسیز ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایجنسیز ہیں وہ لوکل ایجنسیز ہیں، وہ صرف لوکل لوگوں کو کام دیتے ہیں، وہ پیسہ ویسا نہیں لیتے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ ملتا ہے۔ ہاں ان کو کمیشن ضرور ملتا ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، مطلب آپ کو وہ اپنے پاس جو ہے ملازم رکھتے ہیں، جاب وہ خود آپ کو دیتے ہیں، سیلری آپ کو وہ دیتے ہیں، کام آپ کو وہ دوسری جگہ پہ بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ کمیشن لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لیتھوینیا میں بھی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، آپ کو جاب وہ خود دیں گے، ملازم آپ ان کے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو کام پہ کسی اور جگہ پہ بھیجیں گے، وہ ان سے پیسے لیں گے۔ آپ کا جو کام ہے ڈیوٹی کرنا، آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، جس طرح آپ کو ایجنسی والوں نے بولنا ہے آپ نے ویسا ہی کام کرنا ہے، تو وہ جانے وہ کمپنی جانے، آپ کو سیلری سے غرض ہے، آپ نے ڈیوٹی دینی ہے تو آپ کو سیلری ملنی ہے، تو یہ ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو ڈسکرپشن کے اندر میں جو ویب سائٹس ہیں وہ میں دے دوں گا، اس کو اچھے سے آپ نے دیکھنا ہے، اپلائی کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جاب جو ہے ایجنسیز کے تھرو لازمی مل جاتی ہیں۔ آپ خود اپلائی کرتے ہیں اس میں ذرا مسئلہ بنتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا پہلے، بار بار بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور وہ ویڈیو جو میں نے بتائی ہے اسٹڈی اینڈ جاب ویزے کی، اس کی بھی میں جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو بھی لازمی دیکھیے، وہ آپ کے بہت کام آئے گی، بہت لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، ینگ جنریشن نے، یوتھ نے بڑا فائدہ اٹھایا اس سے۔
تو مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.